اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 سن ہجری کے اہم اور شاندار واقعات میں بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ یہ دونوں شامل ہیں، اور ان واقعات کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص تعلق ہے، لہذا اسی کو آج میں نے اپنے بیان کا موضوع بنایا ہے تاکہ ان واقعات سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے، اور اس کی روشنی میں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ 6 سن ہجری ماہ ذی قعد، ایک دن فجر کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم سب کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے مکے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب ہی دیکھا تھا نا، لیکن وہ رب کریم کی طرف سے ان کے لیے وحی کا درجہ رکھتی تھی، لہذا آپ نے اپنے اس خواب پر عمل کیا۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی دراصل وحی الہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنائی تو جناب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں تیاریاں شروع ہو گئی، اور جب یہ خوشخبری آہستہ آہستہ آس پاس کے علاقوں میں پھیلی تو 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان احرام باندھ کر سرکار کی خدمت میں آ گئے کہ آقا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ مکے لے چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے۔ سرکار بھی خوش ہو گئے۔ اب غور کیجئے ذرا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ہم سب کو عمرے کا بلاوا عطا فرمائے، اور کوئی بڑا مشہور مفتی شیخ الحدیث شیخ القرآن اس قافلے میں شامل ہو تو کتنی خوشی ہوگی کہ اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا شیخ القرآن، اس کے ساتھ ہم عمرہ کریں گے۔ تو غور تو کیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود امام الانبیاء کے ساتھ جب عمرے پہ جا رہے ہوں گے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے آگے آگے، اور 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سرکار کے ہمراہ ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ آقا کی سربراہی میں عمرہ ادا کریں گے۔ جب یہ قافلہ مقام حدیبیہ پر پہنچا اور وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا تو کفار مکہ کو بھی خبر پہنچ گئی کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ مکے میں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 خوفناک جنگیں ہو چکی ہیں، ایک غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد اور تیسری غزوہ خندق۔
تو ان میں کفار مکہ کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، تو ان میں سے بعض شریر لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ عمرہ کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ مکے پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مقام حدیبیہ پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبر مل جاتی ہے کہ مکے کے لوگوں نے، کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ بزور طاقت ہم کو روکیں گے۔ اب احرام کی حالت میں کوئی ہتھیار وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، احرام پہنا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر زبانوں پر جاری ہے، جائیں گے طواف کعبہ کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھیں گے، یہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کوئی جنگ کرنے کے لیے تو جا نہیں رہے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی کہ مکے کے لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو مکہ مکرمہ مذاکرات کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم مکے میں آئیں گے، عمرہ کریں گے اور پرامن طریقے سے واپس مدینے چلے جائیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار عثمان غنی کو منتخب فرمایا کہ اے عثمان تم جاؤ اور جا کر کے مکے کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرو اور ان کو سمجھاؤ۔ اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں احرام پہنے ہوئے اور مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے ویسے ہی پہرے دینا شروع کر دیے تھے، تو جب پہاڑیوں پر سے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آ رہا ہے احرام کی حالت میں ہے، تو انہوں نے اپنے تیر جو ہے وہ کمان میں چڑھا لیے کہ قریب آتے ہی ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تنے تنہا آدمی ہے، دیکھو تو آنے والا ہے کون، ایسے جو ہے وہ اس کو تیر نہیں مارنا، بلکہ دیکھو کون ہے۔ تو جب وہ سواری قریب آتی ہے تو مکے کے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی مکہ مکرمہ میں بڑی عزت تھی، بہت بڑے تاجر تھے اور مکے کے کئی لوگوں سے ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے، خرید و فروخت کا بھی ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آنے دو ان کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا جنگ و جدل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم لوگ تو احرام کی حالت میں ہیں اور آئیں گے، عمرہ ادا کریں گے اور عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے، تو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن کفار مکہ جو تھے یہ بہت زیادہ مسلمانوں سے ان کے دلوں میں بغض تھا، کہنے لگے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے نبی اور تمہارے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے دیں، ہم تم کو اور تم لوگوں کو جو ہے یہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے اور ہم جنگ کریں گے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، ایک بات ہوتی ہے جو عقل سے کی جاتی ہے اور ایک بات ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عقل سے نہیں بلکہ دل کی بات کو سنا کرتے تھے۔ کفار مکہ کہنے لگے کہ اے عثمان تم احرام کی حالت میں ہو، مکے میں اب تم آ ہی گئے ہو تو ایسا کرو کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو۔ اے عثمان تم خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے آقا کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں،
جب تک میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے میں عثمان بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے عشق کی بات، عقل میں لوگوں کے یہ بات آتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عقل پرست جگادری یہ کہہ دیں کہ بھئی اس میں کیا حرج تھا، آ گئے تھے تو کر ہی لیتے، لیکن نہیں، سرکار عثمان غنی کہتے ہیں کہ جن کی سربراہی میں آئے ان کو تو تم اجازت دے نہیں رہے، تو جب تک میرے آقا آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو کفار مکہ مزید جو ہے وہ تپ گئے۔ کافروں کے کچھ شریر لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ اڑی اور مسلمانوں کے قافلے کے اندر یہ افواہ پہنچی تو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بھی جو ہے وہ سخت طیش میں آ گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو آخر کفار مکہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مقام حدیبیہ میں ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے سرکار تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر لازم ہے، ناحق شہید کیا ہے کفار مکہ نے، تو ان کے خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر اب لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جان نثار رہو گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہایت ہی ولولہ انگیز اور جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کیا اور ایک ایک کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے تھے، اور یہ بیعت کہلاتی ہے بیعت الرضوان۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب یقیناً یہ جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں تو دراصل وہ اللہ سے ہی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، تمہاری بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ رب کریم نے اپنے دست قدرت کو اپنے نبی کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اس بیعت کا ایک اور جگہ رب کریم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، ارشاد ربانی ہوتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ فعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، یعنی کون کس جذبے کے تحت تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے اللہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرمایا فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ اور اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تو یہ وہ بیعت الرضوان ہے کہ جس کا تعلق جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص
تعلق جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ خبر جو ہے وہ آ گئی کہ یہ افواہ تھی، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ و حیات ہیں، اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی شرارت نہیں کی، وہ شہید نہیں ہوئے۔ ایک شخص بدیل بن ورقہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے قافلے کے اندر آیا کہ دیکھیں اب مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بدیل بن ورقہ کو گرفتار کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت نقصان ہو چکا ہے، لہذا ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ صلح نہ کی اور ہم سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے، یعنی شہادت تک میں ان سے لڑتا رہوں گا اگر انہوں نے میری صلح نہ کی۔ بدیل بن ورقہ واپس جاتا ہے مکہ مکرمہ میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تو کفار مکہ میں سے جو شریر لوگ تھے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جب جنگ کرنی ہے تو جنگ ہی صحیح، لیکن کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے، ان میں وہاں کا ایک سردار عروہ بن مسعود ثقفی بھی تھا۔ کہنے لگا کہ اے کفار مکہ، یقیناً جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عقل کی بات کی ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اگر ان کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے تو یقیناً اس میں بہت اچھی بات ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں خود جا کر کے تمہاری طرف سے کچھ مذاکرات کرتا ہوں۔ چنانچہ عرفہ بن مسعود ثقفی یہ آیا مسلمانوں کے قافلے میں، اور مسلمانوں کے قافلے میں آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے مذاکرات کرنا شروع کیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل دیکھا اور کافی چیزوں کا اس نے جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے بعد یہ عروہ بن مسعود ثقفی جب یہ مکے میں پہنچتا ہے اور مکے میں جا کر جو اس نے مسلمانوں کے لیے الفاظ ادا کیے وہ تاریخ انسانی کا ایک سنہرا باب ہے۔ سنیے، عروہ بن مسعود ثقفی جا کر کے مکے کے لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے میری قوم، خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی کھنکھار تھوک کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی کھنکھار زمین پر نہیں گرتی ہے، ان کے ساتھی ان کے غلام اس کو ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ کہتا ہے اور کسی بات کا جب وہ ان کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل میں جھپٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ سارے کے سارے ان کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وضو کا پانی نہیں ملے تو جس کے ہاتھ میں لگا تھا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لگا کر اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتا نہیں ہے، سب نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اے میری قوم، خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی ہے، قیصر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو
اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد کے ساتھی اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ کہتا ہے سوچو تو صحیح کہ جو قوم اپنے نبی کی کھنکھار زمین پر نہیں گرنے دیتی، جو قوم اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون زمین پر کیسے گرنے دے گی؟ لہذا تم ان سے جنگ نہیں کرنا، ورنہ تم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جب یہ باتیں جا کر مکے کے لوگوں کو بتائیں تو ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا مسلمانوں کا۔ کہا کہ بھئی اب کیا کریں؟ تو 3 افراد انہوں نے بھیجے، ایک کا نام تھا علیس، دوسرے کا نام تھا مکرز بن حفص، اور تیسرے کا نام تھا سہیل بن عمرو۔ یہ 3 آئے افراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے اور صلح کرنے کے لیے۔ اب جو صلح ہوئی اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آئے صلح کرنے کے لیے۔ جب صلح کرنے کے لیے بیٹھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھنے کے لیے کس کو بلایا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ فرمایا اے علی، قلم دوات کاغذ لے کر کے آؤ، آج تم اپنے ہاتھوں سے ہمارے اور مکے کے لوگوں کے درمیان جو صلح ہوگی اپنے ہاتھوں سے تحریر کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کاغذ قلم سنبھالا اور صلح کی شرائط وغیرہ جو ہے وہ لکھنا شروع کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ تینوں جو تھے وہ کہنے لگے ہم تو الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، لہذا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائیے بلکہ بسمک اللہم لکھوائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اے علی لکھ دو بسمک اللہم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ کے اوپر بسمک اللہم لکھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اب لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پر قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ تینوں پھر بدک گئے، کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ تو ہم اس پر نہیں لکھوائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ لکھوا لیا تو ہمارا اور آپ کا جو نزاع کا معاملہ ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا محمد الرسول اللہ اس میں سے جو ہے وہ مٹوائیے اور لکھوائیے محمد ابن عبداللہ، یہ لکھوائیے، محمد الرسول اللہ نہیں لکھوائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے کہا چلو ٹھیک ہے، حالانکہ میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور مٹا کر لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق رسول، یہ باتیں عقل سے نہیں ہوتی ہے، یہ باتیں دل سے ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اولین میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں نے کلمہ پڑھا تھا اور بچپن میں آپ کو کہا تھا محمد الرسول اللہ، اب اتنی عمر ہو گئی ساری زندگی آپ کا نام جپتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی پڑھتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کو مٹاؤں، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو سرکار کہتے ہیں لاؤ کاغذ دو، میں خود ہی اپنے ہاتھ سے مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے نہیں مٹایا بلکہ وہ کاغذ لیا، سرکار نے اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو مٹایا
اور کہا کہ اب لکھو محمد ابن عبداللہ، اور پھر اس صلح نامے کی شرائط لکھی گئی۔ اس صلح نامے کی 6 شرائط تھی، اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے۔ تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار ہمراہ نہ لائیں گے، اور تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے میں اس کو بند کر لیں گے۔ مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کو نہ روکیں۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے میں چلا جائے تو واپس نہ کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ تو صلح حدیبیہ کی یہ شرائط تھی، یہ لکھی گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے جانور لائے ہیں ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو، حلق کرواؤ، احرام کھول دو۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے اس وقت غیظ و غضب میں تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ قربانی کا جانور جو ہے قربان کر دیجئے، حلق کروا کے احرام کھول دیجئے، آپ نے کر لیا تو پھر یہ سارے بھی کر لیں گے۔ چنانچہ سرکار نے سب سے پہلے خود قربانی کے جانور کو ذبح کیا، حلق کروایا، احرام کھولا، تو پھر تمام صحابہ کرام نے بھی ایک ایک کر کے اس پر عمل کیا۔ اس صلح حدیبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، سورۃ الفتح۔ اس موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کھلم کھلا فتح قرار دیا۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب اس صلح حدیبیہ کے ذریعے ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان محبوبیت۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے بیعت لے رہے تھے، بیعت رضوان، تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے آ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ یہ تو مکے میں تھے۔ اب دیکھیں شان عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سب لوگوں نے بیعت کر لی، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ ہی اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھا کر آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ہاتھ میں ملایا اور فرمایا کہ میں عثمان غنی کی طرف سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے عثمان غنی کی طرف سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور عثمان غنی کی طرف سے بیعت کری۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس فضیلت میں ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔